ماشاءاللہ آ جائیں ماشاءاللہ. شعیب بھائی بھی چوم رہے ہو. دیکھیں بھائی یہ ہے پریکٹیکل, ہاتھوں ہاتھ. سبحان اللہ, پتہ چلا نا عمل سے دین پھیلا ہے. یہ باپ بھی خوش, بیٹا بھی. یار اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا بتاؤ. سینے میں دل ہے نا, دل ہے کیسا خوش ہوا بیٹھا ہے عمل سے. دعوت اسلامی میں آ جاؤ, ایسے ہی مزے ہوں گے. یہ دعوت اسلامی والے جو نا پیارے پیارے اسلامی بھائی یہی سکھاتے کیسے ملا دی ہے. آپ بھی دعوت اسلامی میں آ جائیں. جمعۃ المبارک کا دن ہے. جمعے کے اوپر قرآن کے اندر سورت بھی موجود ہے, سورہ جمعہ. جمعے کو سید الایام کہا گیا ہے, تمام دنوں کا سردار. تو سردار دن نے ماشاءاللہ جمعہ پڑھا, اور یہ غنیمت ہے کہ جمعے کے بعد پھر اللہ نے موقع جو ہے اللہ نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا دیا. تو یہ بس ملتے موقع ہیں, ورنہ کسی کو جمعے کا موقع ملتا ہے, کسی کو تو موقع سے فائدہ ہے نا. اچھے لوگ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہمیں جب اس طرح کے دن ملیں یا اس طرح کی محفلیں مل جائیں تو ہم پورا فائدہ اٹھایا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے جمعے والے دن عصر کے وقت, خلاصہ عرض کر لوں, 80 مرتبہ 80 ٹائم درود پاک پڑھتا ہے. اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو آج تھوڑی سی اگر ہم کوشش کریں عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو یہ فضیلت ہمیں نصیب ہو جائے گی. کیونکہ بیان کرتے ہوئے مجھے بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے, کیونکہ عمر اسی میں گزری ہے, اور آپ کو بھی بیان سنتے ہوئے کافی کئیوں کو ٹائم گزر چکا ہے. ایک چیز ہے, دین پھیلا عمل سے ہے. دین پھیلا, جب تک عمل نہیں ہوگا نا تو پھر بیان کرنے کا بھی اور سننے کا دونوں طرف سے فائدہ حاصل, آؤٹ پٹ نہیں ملے. کرنے والا تو کہہ کے چلا جائے گا. میں کرنے والے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کروں, آیا میں خود بھی عمل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. یعنی میں جو اس ذمہ داری پہ بیٹھا ہوں یہ کوئی عام صوفہ نہیں ہے. بظاہر تو صوفہ ہے, لیکن اب جب صوفے پہ بٹھایا نا منصب دے کے کہ ممبر رسول بن گیا ہے, تو اب میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ ایک تو درست بات کروں, اور دوسرے نمبر پہ میں عمل کروں. تو اللہ سے نہ دعا مانگا کریں کہ جو کچھ سنے اس پہ ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بڑا ہی خوبصورت مہینہ ہے. جب یہ مہینہ آتا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمایا کرتے تھے. یہ حضور کی دعا ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. کتنی پیاری دعا ہے. ہمیں بھی تڑپ جھاگ لگے, رمضان کی محبت عشق لگے. یار اس دفعہ وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک فاری پھر رمضان, اللہ کرے پھر نصیب ہو جائے ہے. اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو رمضان بھی مدینے میں نصیب ہوتا ہو. تو ٹھیک ہے پیسے نہیں ہیں بھیجنا تو اس نے نا, دعا تو کر سکتے ہیں, تڑپ تو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دفعہ رمضان جب دکھائے, آنکھ کھلے تو سامنے سرکار کا مدینہ. تو یہ میرے آقا کی دعا ہے. کوشش کریں یہ مہینہ اور اگلا مہینہ رمضان کا بھی 3 مہینے میں یہ دعا پڑھتے رہیے. انشاءاللہ اس دعا کا ہمیں فیض ملے گا. میں نے کہا چلیں یہ دعا عرض کر دیتا ہوں, دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو یہ دعا آپ کو کفن کی واپسی ایک بک ہے, آپ کیونکہ آج کل موبائل کا دور ہے, آپ لکھیں گے گوگل کے اوپر کفن کی واپسی رسالہ تو یہ آپ کے سامنے کھل جائے گا. رجب کے فضائل بھی ہیں اس میں, اور اس میں یہ دعا بھی نقل ہے الحمدللہ. تو آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. میں آگے اب عنوان کی طرف آتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ. اللہ ایک دفعہ بولیے, اللہ اللہ اللہ. ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ بولتے ہو ہم شرما رہے ہوتے ہیں نا,
تو ایک جگہ ایسے ہی وہ امیر ترین لوگ بیٹھے تھے، تو ایک شخص جو ہے نا وہ اللہ کہتے ہوئے شرما رہا تھا. تو 7 بزرگ تھے، صاحب نظر تھے. کہا بیٹا کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہو جو شرما رہے ہو. شرمائے تو وہ نہ جو شراب پیتا ہو، شرمائے تو وہ نہ جو ماں باپ کو آنکھیں دکھانے لگے. شرم تو اس کو آنی چاہیے نا جو چھپ چھپ کے بستر میں موبائل پہ کیا کچھ دیکھی جائے. تم کیوں شرما رہے ہو؟ تو اللہ رسول کے ذکر میں شرمایا نہیں کرتے. تو میری عادت نہیں ہے کہ میں سبحان اللہ کہوں، یا یہ بھی میں نے اس لیے کہا بعض اوقات نا زبان پہ 24 آور ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ پھر اللہ چڑھتا نہیں ہے زبان پہ. اور آج کے بیان میں سے نا ہم کچھ کیونکہ لے کے جانا چاہتے ہیں، جب دنیا سے جائیں نا تو اللہ کرے اللہ کا ذکر ہی زبان پہ چڑھ جائے. اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی. شب معراج کی اس فضیلت والی رات کا ذکر جب قرآن مجید آپ آدھا پڑھ لیتے ہیں تو سینٹر کے اندر درمیان بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کوئی چیز کا بھی. آپ دیکھیں قرآن کے نصف کے اندر آدھے پارے قرآن کے کمپلیٹ ہو گئے، 15واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے اور شروع میں ہی اللہ سفر معراج کو شروع فرما رہا ہے کہ کوئی پڑھے تو حبیب کا یہ واقعہ بھی. تو شب معراج پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے. اگر شب معراج کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ تو قرآن کا انکار کرتا ہے. تو یہ بڑا اہم موقع ہے، ایونٹ ہے شب معراج کا جو آنے والا ہے. آج 23 رجب، 4 دن کے بعد شب معراج، پیر کا دن، منگل کی رات براق پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ بیٹھ کے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے. پہلا جو اسٹیشن آتا ہے وہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس. وہاں پہ اللہ کے نبی پہنچتے ہیں اور وہاں پہ قربان جائیے جو مسجد اقصی اس ٹائم اسرائیل کے قبضے میں ہے، وہ اہم مسجد جو قبلہ اول ہے، اس مسجد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں رسولوں کی اس رات امامت فرماتے ہیں. اس مسجد کے اندر جب اللہ کے نبی امامت کر لیتے ہیں پھر آسمانوں کی طرف حضور دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر سفر کرایا جاتا ہے. 7 آسمان کراس کر کے ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جبریل امین رہتے ہیں. آپ کی رہائش گاہ ہے. حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ کا یہ مقام ہے. اس سے آگے آپ کو بھی اجازت جبریل امین کے ساتھ سفر ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے جبریل امین آپ ٹھہر جاتے ہیں. آپ عرض کرتے ہیں آقا آگے اجازت مجھے بھی، میں نہیں جا سکتا. قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے جاتے ہیں، آگے چلتے جاتے ہیں. پھر مقام دنا آتا ہے، مقام دنا کو بھی کراس کرتے ہیں، لا مقام پہ جاتے ہیں. اور لا مقام وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ رب ہے یا رب کا محبوب ہے. اب کوئی اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ایک خاص نور کی تجلی فرماتا ہے. وہ نور کی تجلی لا مقام سے لے کے سدرۃ المنتہا کے ایریے کے اندر پھیل جاتی ہے تاکہ آج کی رات انوار و تجلیات کی اتنا نور اس سے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے بس رب ہے یا مصطفیٰ ہے. تو ایسی مبارک رات جس میں اللہ رب العزت سے محبوب کی ملاقات ہوتی ہے، وہ گھڑیاں جب ملاقات ہوئی، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے نبی جا رہے ہیں. بلانے والا بھی معزز مہمان ہے، بلانے والا بھی معزز ہے، جانے والا بھی معزز گیسٹ ہے، مہمان ہے. بلایا رب نے گئے مصطفیٰ ہے. تو جب اس طرح کے ہو معاملات، بلانے والا بھی بڑا عظیم ہو، جانے والا بھی عظیم ہو، تو پھر تحفے بھی عظیم دیے جاتے ہیں. پھر تحفے چھوٹے موٹے ہے نا، رب ہے تو تحفہ اس نے اپنی شان کے مطابق دیا ہے. اور آگے دیا کس کو ہے؟ محمد رسول اللہ. وہ تحفہ کیا دیا؟ جس تحفے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اس تحفے کی آج
सच पूछे हमने कदर नहीं की। हाँ, दिल से पूछे तो कदर। बुला के जो तोहफा दिया गया, फरमाया है महबूब ऐसा तोहफा आपको देने लगा हूं, पीछे किसी उम्मत को नसीब, पिछली जितनी उम्मतें गुजरी है ना, तो किसी उम्मत में यह था कि सजदा, तो उनको फिर अल्लाह ने कयाम नहीं दिया। अगर पिछली उम्मतें जनाब कयाम के लिए खड़ी हैं तो रकू उनको, अगर वो रकू करते हैं तो सजदा। लेकिन महबूब को जब तोहफा दिया ना, कुर्बान जाइए, कहा ऐसा तोहफा दे रहा हूं जिसमें रकू भी होगा, जिसमें सजदा भी होगा, जिसमें कयाम भी होगा, जिसमें अलहम्द शरीफ भी होगी, जिसमें सुभान रब्बियल आला भी होगा, जिसमें कादा भी होगा, जिसमें तशहुद भी होगी, जिसमें कादा अखीरा भी होगा, जिसमें जो है खरूजे में सुनी भी होगा, सलाम फेरना भी होगा। तमाम पिछली उम्मतों की इबादत का मजमुआ आप मोहम्मद को दिया जा रहा है। तो हजूर को तोहफा दिया गया नमाज का। आप देखिए ऐसी नमाज, इसमें सारी ऐसी प्यारी नमाज। और हजूर ने नमाज के मुतल्लिक पता क्या फरमाया, कुर्बान जाइए, हजूर फरमाते हैं, हजूर ने तो इस रात मेराज की ना, तो कहा कि मौला मेरी उम्मत की मेराज क्या होगी? तो फरमाया ए महबूब आपकी उम्मत की मेराज नमाज में है। इसलिए हदीस पाक के अल्लाह के नबी फरमाते हैं नमाज मोमिन की मेराज है। अगर आप चाहते हैं ना यार मैं भी मेराज करूं, मेराज असल में ये है कि अल्लाह से मुलाकात, तो नबी पाक फरमाते हैं जब चाहते हो ना रब से बात करना तो आ जाओ ना वुजू करके अल्हम्दुलिल्लाह बातें करो, खड़े हो जाओ, ये मेराज है। अल्लाह करे नमाज भी वैसी नसीब हो, काश ऐसी नमाज हो कि मैं यार अल्लाह के आगे ठहरूं। आहा सुभान अल्लाह। यार जैसे फलस्तीनी नहीं खड़े होते, वो पता है इधर गन खड़ी है, इधर से भी एक इसराइली जनाब बंदूक उठा के ठहरा है, और सामने से जनाब बम भी है, और सारा कुछ ऊपर जहाज जनाब आवाज़ें दे रहा है कि खबरदार नमाज पढ़ी तो उड़ा देंगे। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है, हम अल्लाह की, हम अल्लाह की तरफ अल्लाह की मोहब्बत में लगे। नमाज ऐसी हो ना, काश हमारी भी नमाज ऐसी हो जाए। 50 नमाजें अल्लाह ने तोहफे में दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिले, कहा कि आपकी उम्मत 50 नहीं पढ़ सकेगी, कम करवाइए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम बार बार आए, आपने सुना हुआ है ये वाक़या मशहूर है। तो कम होते होते कितनी आ बची? 5 नमाजें। अब 5 नमाजें रह गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसा लगता है हमें देख रहे थे, कहा कि महबूब आपकी उम्मत ने 5 भी, आप तो पढ़ते हैं ना माशाल्लाह, 5 भी। और कई मैं एक जगह बयान कर रहा था, एक हज़रत नीचे बैठे थे, बोल पड़े, पता क्या सरेकी में कहते, अल्लाह 5 ही माफ करे आज। आए हाय, मतलब अंदाज देखें, नमाजों से इतनी यार दूरी है, इतना दूर भागने लग गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है महबूब ये 5 भी माफ कराएं। तो रसूल खुदा पता है क्या कहते हैं कि मेरे रब ने तोहफा दी है, अब जाते हुए शर्म आती है कि ये 5 भी वापस कर दूं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना अजीम तोहफा दिया। हाँ, अल्लाह ने खुशखबरी सुना दी, कहा महबूब आपकी उम्मत नमाज तो 5 पढ़ेगी, वादा पूरा है 50 का। तो ऐसी इंपॉर्टेंट इबादत, आज इससे बंदा दूर भाग रहा है। आज कितने लोग हैं यार नमाज छोड़ देते हैं। अब गौर करने वाली बात है, आज हमारी जिंदगियों में नमाज नहीं है। माजरत के साथ हम नमाज के मामले में बड़े दूर जा चुके हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आपने एक पावरफुल बंदा देखना ना, कामिल और अकमल बंदा, मजबूत बंदा। बंदा मजबूत होता ही वो है जिसका मुसल्ला मजबूत है। जो मुसल्ले पे ही नजर नहीं आता यार, तो अपने दुखड़े दर्द मुसल्ले पे बांटना उससे। तो दुनिया वालों के दरवाजे पे ना जा, तूने दुख दर्द सुनाने ना, हाँ हाँ वो सुन रहा है, वो कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हबलिल वरीद। वो ऐलान करता है ए बंदे मैं तेरी शारक से भी करीब हूं ज्यादा। आना उसको दुखड़े सुनाना। बंदा तो तेरे जिस्म को देखता है, रब तेरे अंदर को भी देखता है। बंदा उसको दर्द ना सुनाए जिसने यार दर्द ही दूर कर देने हैं। बंदा दुखड़े उसको ना सुनाए जिसने यार दुखड़े मुका छोड़ने हैं। वो कौन है? वो मेरा रब है। देखें ना अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद के लिए बनाया। ये इसाले सवाब की महफिलों में अल्लाह करे यार एक इस्लामी भाई भी नमाजी बन के चला गया,
ہیں تو شعیب بھائی کی دادی کے بیڑے پار نہیں ہو جائیں گے. وہ نماز پڑھے گا ثواب کا کھاتا اکاؤنٹ. یار بڑے اکاؤنٹ کھلوائے, آج نماز والا اکاؤنٹ ہی کھلوا لو, ہے نا. بڑے بڑے پیکج لگے, اللہ کرے 5 ٹائم نماز والا پیکج بھی لگا ہو. تیری میری زندگی میں پیکج موبائل پہ لگتے ہیں, ایمان کا پیکج لگا, سجدوں کا پیکج لگا, نمازوں کا پیکج لگا. وہ اعلان کرتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وہ واضح طور پہ اعلان کر رہا ہے, اللہ اکبر, فرمایا انسان اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. ہمیں تو بنایا عبادت کے لیے. امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات. آج کل کئی لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا کام میں پھنسا ہوا ہوں, اتنے کام کرتا ہوں, تھک جاتا ہوں, دکان بھی چلانی ہوتی ہے جناب, بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہوتا ہے جناب, میں تو اسکول بھی جاتا ہوں, کالج بھی جاتا ہوں جناب, ٹیوشن بھی پڑھتا ہوں, میرے ملنے والے بہت, میرے جناب یہ معاملات. وہ سنیے گا امام جزولی آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو بات وہی ہو گئی نا, ایک بادشاہ کہتا ہے جا یار میرا کام کر کے آ. ایک وزیر کو کام پہ بھیجا, وزیر جناب چلا گیا, توجہ کیجئے گا, وزیر جناب کام کرتا رہا, اگلے دن آیا بادشاہ کو کہنے لگا بادشاہ بڑے کام کیے میں نے کام. بادشاہ کہتا ہے یار باقی کام چھوڑ, میرا کام بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کہتا ہے بادشاہ سارے کام کیے, تیرا کام. تو امام جزولی پوچھتے ہیں بتاؤ یار وہ بادشاہ خوش ہوگا؟ بادشاہ کا کام نہیں کیا, ہمارا بھی یہی حال ہے, اس کا کام. ہم کہتے تھک جاتے ہیں, کس کے کام کر رہے ہیں؟ امام جزولی ہمیں چوٹ کر رہے ہیں, ہم سارے کام کر رہے ہیں, پر جس نے یار اللہ اکبر اس کائنات میں بھیجا اس کا کام ہی چھوڑ دیا ہے. ہم اپنی اہمیت کو بھول گئے. انسان کی اہمیت ویلیوز تب بڑھتی ہے جب وہ اللہ کا کام کرنے لگ جائے. اللہ رسول کا کام چھوڑیں گے تو بندے کی ویلیو ہو گئی. یہ تو وہی مثال ہوگی نا کہ کوئی بندہ جناب کسی کو سونے کی دیگ مل جائے اور اس میں شلجم پکانا شروع کر دے, تو لوگ کیا کہیں گے, بڑا سیاڑا آدمی ہے یار, واہ بھائی واہ, سونے کی دیگ میں شلجم. وہ ہمارا بھی تو وہی حال ہے نا. اب سونے کو ہم قیمتی, ہم سونے ہیں, ہم کیا ہے سونے سے بھی بڑھ کر ہیں. لیکن جب اللہ کو سجدہ کریں, جی اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے تو پھر سونا یہ سونا نہیں رہتا. جیسے وہ دیگ والا شلجم پکا دے تو ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. ہاں, اور بندہ بڑا سیاڑا آدمی ہے بھائی, سردی آنے سے پہلے نا سردی کے کپڑے خرید لیتا ہے, گاڑی میں پہنچتا بعد میں جناب ریموٹ کنٹرول سسٹم ہے, وہیں سے ٹی کر کے دبایا دروازہ کھل جاتا ہے. گرمی آتی ہے لباس پہلے, تو جناب جو بھی ایونٹ آتے ہیں ہم پہلے تیاری کرتے ہیں, لیکن 5 ٹائم کی نماز کے لیے کوئی تیاری نہیں. قبر میں جانا ہے اس کی تیاری, فکر, ہم فکر کتنی کر رہے ہیں. یہی درد دل سے باتیں کر رہا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیو. خدا را اس طرف آئیے. لوگ جو ہے نا فلائٹیں کرا کے جنازہ پڑھنے, بڑی دور سے سفر کر کے جنازہ پڑھنے آ جاتے ہیں. کس کے کہنے پہ؟ بندہ بلاتا ہے, یار میرے فلاں عزیز کا جنازہ ہے پہنچانا. یار بندہ بلائے, بندے کے بلانے پہ جاتے ہو, رب بلاتا ہے قریب مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں. میں درد دل سے باتیں کر رہا ہوں, چوٹ کر رہا ہوں. یار نماز تو بڑی عظیم عبادت ہے, نماز بڑی کامل اکمل عبادت ہے, نماز تو نور والی عبادت ہے. یقین مانے ڈاکٹر اب تو لکھ کے دیتے ہیں کہ یار باقی ایکسرسائز کرو, لیکن نماز بڑی ایکسرسائز ہے, یہ ورزش ہے, یہ صحت کو فٹ رکھتی ہے. یقین مانے بندہ جو ہے نا وہ فالج سے بچ جاتا ہے نماز کی برکت سے. نماز جو ہے نا الحمدللہ, بلکہ یہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں, آج کل نزلہ زکام ہے نا, وہ شریانیں بند ہو جاتی ہیں, دماغ بند ہو جاتا ہے. اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں بھائی اس بیماری سے بچنا ہے تو وضو کر کے سجدہ لمبا کیا کرو. اور میں نے خود تجربہ کیا ہے, جب لمبا سجدہ آپ کرتے ہیں نا تو پھر بیماری بھی بھاگ جاتی ہے. یہ نماز کی برکت ہے. میرا بھائی لاہور پتوکی کے اندر جو ہے نا وہاں پہ رہتا تھا, چائنیز تھے وہاں پہ. تو ایک چائنیز نے ایک سوال اٹھا دیا کہ جناب میں نے اسلام کو سٹڈی کیا ہے اور میں اسلام کو پڑھ رہا ہوں, تو میں نے نماز کے اوپر جب آیا نا تو میں نے نماز کی خوبیاں دیکھی, بڑا کچھ دیکھا, لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا خود کو سجدہ کیوں کرواتا ہے. یہ بات مجھے سمجھ. تو بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا, انہوں نے بتایا یہ حکمت ہے, یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے. تو ایک عالم صاحب ملے, انہوں نے کہا جناب ایسے پتہ آپ کو چلے گا, آپ ایسا کریں پہلے وضو کریں, آپ وضو کر کے خود سجدہ کر کے دیکھیں. تو اس چائنیز نے ماشاءاللہ وضو کیا, سجدہ کیا, تو سجدے کے بعد جو ہے نا جب اٹھا تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس نے کہا میں اپنے
پچھلے مذہب سے آج توبہ کر رہا ہوں، مجھے سجدے کی برکت سمجھ آ گئی ہے۔ اور اس نے پھر نماز پہ کتاب لکھی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے مسلمانوں تمہیں مبارک و خوش نصیب ہو کہ تمہارے مذہب میں اللہ نے نماز کو رکھا۔ اور اس نے لکھا، اس نے کہا میں نے بڑی بڑی ایکسرسائز کی، توجہ کیجئے گا، بڑی بڑی جناب ورزشیں کی، مجھے فائدہ آؤٹ پٹ یہ والی نہیں ملی جو سجدے میں ملی۔ کیونکہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا تو سر نیچے آتا ہے، کمر اوپر ہو جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں کچھ سکھا رہا ہوں آپ کو۔ کمر اوپر اٹھ جاتی ہے، سر کیا ہوتا ہے، یہ نیچے ہوتا ہے، تو جو خون ہے نا بلڈ یہ چلتا ہے دماغ کے اندر آتا ہے، دماغ کے اندر آتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے اس سے، اور اس کی برکت سے الحمدللہ بندہ فالج کے مرض سے بھی بچ جاتا ہے۔ یار نماز تو بیماری سے بچا رہی ہے۔ چلو یار آپ عالم کی نہیں مانتے، مولوی کو چھوڑ دو، ڈاکٹر کی مان لو بھائی۔ ڈاکٹر اب تو کہہ رہے ہیں بھائی نماز شروع کرو، اور میں نے کئی دیکھا ہے آپ چلے جائیں نا تو وہاں ڈاکٹر لکھتے ہیں بھائی نماز پڑھا کرو، ہم نسخوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے نماز پڑھو۔ پڑھے گا کون؟ گاڑی والے نے بھی پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ میں ایک ہائی ایس پہ سفر کیا، میں نے کہا یار اچھے لوگ ہوں گے، پیچھے لکھا ہوا ہے نماز قائم کرو۔ آپ یقین مانیں سفر جاری ہے، نماز کا ٹائم ہوا، گاڑی روکنے کا نام نہیں لے رہا۔ میں نے کہا پیچھے لکھا ہوا تو پھر مٹا دینا، لکھتے بھی ہو سجدہ پھر بھی نہیں کرتے، پھر بندہ کہتا ہے پوری پڑھتی۔ تو میں نے شروع میں بات کی تھی جب تک عمل نہیں کریں گے تو برکت، ساری بات ہے عمل پر، ہاں سارا معاملہ ہے عمل پر۔ اور آپ کے جو ہے نا یقین مانیں دن میں یہ 1 گھنٹہ نماز پہ 1 گھنٹہ لگتا ہوگا بھائی، آپ گھڑی لگا لیجئے گا، 1 گھنٹہ آپ کی پوری زندگی کو خوبصورت بنا دے گا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھ کانوں پہ لے جاتا ہے۔ نماز کی پوزیشن میں آتا ہے تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اے فرشتوں اس کے گناہوں کو اس سے پرے کر دو، الگ کر دو۔ اب گناہوں کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بندہ کس حالت میں کھڑا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، اللہ کے حضور گناہ کا کیا کر دیے گئے؟ الگ کر دیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے دربار میں آیا ہے بندہ، اب اس کے گناہوں کو ذرا پرے کر دو، سائڈ پہ کر دو، الگ کر دو۔ اب بندہ جناب نماز کے لیے کھڑا ہے، نماز پوری پڑھتا ہے، رکوع قیام سجدہ سارا کر لیتا ہے، جب سلام پھیرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مولا اس کے گناہوں کو الگ کیا تھا، اب اس نے نماز کو پڑھ لیا ہے، کمپلیٹ کر لیا ہے، اب اس کے گناہوں کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے گناہوں کو الگ کیا ہے تو اب الگ ہی رہنے دو۔ بندہ میری بارگاہ میں آیا، میں نے دھو دیا ہے، نماز نے پاک کر دیا ہے، نماز نے چمکا دیا ہے، اور نمازی کو قیامت کے دن یہ انعام دیا جائے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا یہ بندہ جب آئے گا اللہ اکبر تو اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، نور نکل رہا ہوگا، اور لوگ دیکھیں گے، پوچھیں گے مولا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو سجدے کیا کرتے تھے، جو نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی انعام ان لوگوں کو دیا جائے گا جو نماز پڑھتے تھے۔ اور نماز کا سب سے بڑا انعام پتہ کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا شب معراج آ رہی ہے، حضور تحفہ لے کے آئے، چلو تحفے کی بات کر لیں۔ معراج کے صدقے اللہ کرے ہمیں نماز سے عشق ہو جائے، نماز سے اس لیے نماز نہیں پڑھنی کہ فرض ہے، اس لیے بھی نہیں پڑھنی کہ جناب جنت میں چلا جاؤں گا، نہ اس لیے پڑھنی ہے میرے رب کا حکم ہے۔ محبت میں نماز پڑھا کرو۔ جیسے بندہ چیزب جاتا ہے نا بڑے سکون سے جاتا ہے، یہ بھی لے لو کیا مزہ کر کے، فلم بندہ دیکھتا ہے بڑا جناب ایسے کھو کے، کوئی بچہ بھی آ جائے نا تھپڑ بھی مار رہے ہو پرے ہٹ میرا سین نہ نکل جائے، کیسے مزے کے ساتھ۔ اور کبھی مزے کے ساتھ نماز میں آ کھڑا ہو، کبھی مزے کے ساتھ مزے لے لے کے یار نماز پڑھ، تیرا دل کرے گا دوبارہ ٹائم ہوگا تو دوڑے دوڑے مسجد کے پاس جائے۔ ہماری نمازوں میں وہ جس نہیں ہے، وہ رنگ نہیں ہے نمازوں کے اندر، وہ نور نہیں ہے نمازوں کے اندر۔ بندہ یار نماز پڑھے تو مزہ آئے نا، ایسی نماز پڑھے۔ ہاں یقین مانے مسجد کی صفیں بھی رو رہی ہیں۔ کئی مسجدوں میں جاتے ہیں ایک امام پیچھے جناب ایک ہی مقتدی نماز پڑھ رہے، مسجد کے چٹائیاں اللہ کی بارگاہ میں روتی ہیں مولا سجدے کرنے والے نہیں آ رہے۔ آج گلی محلوں میں مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہے، کیوں؟ ہم نوجوانوں کس طرف جا رہے ہیں؟ اگر آؤ آج عہد کرو، آج اللہ تیری بارگاہ میں آئیں گے، سب کام بن جائیں گے، رب بگڑیاں بنا دے گا۔
یار اصالِ ثواب کرنا ہے نا ماں باپ کو تو نماز پڑھ کے کیا جا سکتا ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ بندہ نماز پڑھے، اتحیات میں بیٹھے. ارے ماں کے لیے اصالِ ثواب کرنا ہے نا، دعا کرنی ہے. رب تو نماز میں دعا کو رکھا ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی. نماز پڑھ کے بھی کبھی اصالِ ثواب کرے نا. اور میں بتا رہا تھا نماز کا جو بینیفٹ ہے، سب سے بڑا بینیفٹ وہ پتہ کیا ملے گا؟ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا. یار جو بندہ اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں نا. اللہ اکبر، حضور نے بشارت اور خوشخبری دی ہے اللہ کو دیکھنے والوں آؤ پھر سجدے شروع کر دیں. اللہ کرے ایسا عشق لگ جائے، اللہ کرے مولا علی کی طرح نماز کا کوئی فیض مل جائے. آپ کی پنڈلی میں تیر لگانا قربان جائیے ہے، لوگ تیر نکالنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں. نماز کی محبت تو دیکھیں نا، ہے نا. تو آپ نے نماز پڑھی، سلام پھر خون ہی خون تھا. تو لوگوں نے پوچھا حضور، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خون کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ کا تیر نکالا ہے. آپ پوچھتے ہیں یہ خون کس کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آپ کا ہے. آپ کہتے ہیں علی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تیر نکلا ہے کہ نہیں نکلا. یار ایسی نمازیں ہوں، کاش ایسی نمازیں ہوں. انشاءاللہ اس کے لیے نا اب نمازی بننے کے لیے نا نمازی دوستوں کو ڈھونڈیں. بھئی انسان جیسا بننا چاہتا ہے نا ویسوں کو ساتھ دوستی لگا لیں. آپ ایک بندہ ایسا ڈھونڈ لیں جو نمازی ہو، آپ اس کے ساتھ چلیں، اس کے ساتھ ہوٹلنگ کریں، اس کے ساتھ سفر کریں، اس کے ساتھ کاروبار کریں، اس کے ساتھ لین دین کریں، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اس کے ساتھ ملاقات رکھیں، اس کے ساتھ سلام دعا. جب آپ دیکھیں گے نا کہ نماز کا ٹائم ہوگا تو وہ کہاں جائے گا؟ آپ کو بھی پھر لگے گا یار جیسے بننا چاہتے ہیں نا دوست بھی ایک ایسا دوست اپنے ساتھ فٹ کر لو یار، مقرر. او یار یہ ادھر بھی فائدہ دے گا ادھر بھی. نمازی دوست بن گیا نا تو آپ بھی نمازی بن جائیں گے. ہاں، اور خود ہم نے نا اگلے جہاں کے لیے نا پروفٹ نیکیوں کا خود اکٹھا کرنا. آج آپ نہیں دیکھتے بندہ مر جائے نا 3 دن بعد لوگ قبر پہ، باقی چلو لوگوں کو تو چھوڑو اولاد بھی نہیں آتی. جو بچے میرے جیتے جی یار قرآن نہیں پڑھ رہے، میرے مرنے کے بعد میرے لیے نیکیاں بھیجیں گے، نہ یہ بھول ہے ہماری. دھوکے میں نہ رہنا، خدا کی قسم دھوکے میں نہ رہنا کہ یار میں مر جاؤں گا پیچھے کوئی دعائیں دیں گے. میں نے دیکھا 3 دن کے بعد بندے جناب اپنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، شادیاں چل رہی ہیں، سارے کام چل رہے ہیں. تو جو کرنا ہے اعمال صالح خود ہی لے کے جانے. آج ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس کسی کے جناب اس پہ نہ بلبوتے پہ نہ رہیے گا، خود نیکیاں کریں اور اولاد کو بھی دین کی طرف لائیں. خدا کے لیے خود مسجد جائیں، بچوں کو پکڑ کے لے جائیں، بچہ یہ تیرا راستہ ہے. اللہ کرے ہم یہ پریکٹس کریں، اپنے بچوں کو یہ دیں، یہ فکر دیں، یہ سوچ دیں. جب نماز کا ٹائم ہونا تو ہم ان کو جیسے سکول کے لیے جگاتے ہیں نا، تو بلکہ بات تو چانٹ بھی تھپڑ بھی لگا کے رکھتے ہیں. اور میرے پیسے ضائع کر رہا ہے، ٹیوشنوں پہ میں پیسے کما کے آیا ہوں، تو جا، دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتا. کبھی یار نماز کے لیے بھی فکر کریں. اب تو ہمارا تو الارم بھی جناب وہ 9 بجے 8 بجے کا لگتا ہے. سکول کا الارم لگاتے ہیں، اللہ سے ملنے کا کوئی الارم نہیں ہے. آپ کہیں گے آنکھ نہیں کھلتی، رمضان میں کیسے کھلتی ہے بتائیے؟ ذہن بن جائے نا پھر کھل جاتی ہے. ابھی دیکھیے گا رمضان آ رہا ہے نا، نور والا مہینہ، پھر ماشاءاللہ وہ میں نے دیکھا ہے جو پورا سال مسجد میں نہیں نا وہ بھی پہلی صف پہ بیٹھا ہوتا. میں نے کہا ہون کی میں کھل دیے. ذہن بنائیے، سب کام ہو جاتے ہیں. ہاں اگر سفر کرنا ہو نا 5 بجے پھر بھی آنکھ ہماری کھلی جاتی ہے. کئی کہتے ہیں کاری صاحب بہت کوشش کی تھی آنکھ نہیں کھل دی. کیسے کھلے؟ رات 2 بجے تک تو پیکج لگا کے موبائل پہ پڑا رہے، آنکھ تھوڑی کھلے گی. جب پتہ ہے آنکھ نہیں کھلتی تو پیکج بند کر. ہاں جب آنکھ نہ کھلے، جس کا خطرہ ہو بھئی آنکھ نہیں کھلتی وہ جلدی سوئے، اس کو اجازت نہیں ہے جاگنے کی. ہم پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کے سو رہے ہوتے ہیں، اور سوتے سوتے دیکھتے دیکھتے وہی ایسا دیکھتے دیکھتے موت آ گئی جس سے اللہ رسول ناراض، تو کیا بنے گا؟ کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں جو جس حالت میں مرے گا نا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اللہ کرے سجدے میں سر پڑاؤ موت آ جائے. میں نے کئی امام مسجدوں کو میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، امامت کروا رہے وہی روح نکل گئی. اور جو مسجد میں آئے گا تو مسجد میں موت بھی آئے گی نا، ہے نا. اللہ کرے ہمیں تو موت اللہ کے گھر میں آئے، اور جب اللہ کے گھر میں انشاءاللہ موت آ گئی تو قیامت والے دن تو گواہی بھی اللہ کا گھر دے رہا ہوگا. الحمدللہ. آخری بات اور بیان کو میں وائنڈ اپ کروں، یہ نماز کی آپ کو شان بتا رہا ہوں. ایک شخص نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا آقا پریشان، بہت مسائل ہیں.
تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ توجہ کیجئے گا، بڑی کمال بات. حضور نے فرمایا وہ شخص تباہ ہے جس نے نماز کو چھوڑا. پھر کہا وہ شخص تباہ ہے جس نے نماز کو چھوڑا. حضور نے پھر فرمایا وہ شخص تباہ ہے جس نے نماز کو چھوڑا. تو جب حضور کہہ دینا تو پھر ہو کے رہے گا. تو اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو مسائل ہے نا، یہ اگر غور کیا جائے تو ہم اللہ کے کاموں کو چھوڑ چکے ہیں. غالباً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک بے نمازی کی جو نحوست ہے نا، وہ 40 سامنے 40 پیچھے، 40 دائیں 40 بائیں گھروں تک نحوست جاتی ہے. یار سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ہاتھ باندھوں گا، آپ کے پاؤں پکڑی بیٹھا ہوں تصور میں جگا رہا ہوں، کوئی نوجوان جاگ جائے. یار بتاؤ، ایک اگر بندہ نماز چھوڑے اس کا وبال یہ ہے. جب پورا ملک، پوری قوم کی اکثریت بے نمازی بن جائے تو پھر کتنی نحوست ہوتی ہوگی. مجھے ایک بزرگ کہنے لگے، کہتے ہیں بیٹا نحوست دیکھنی ہے نا ہماری، اب یہ نحوست کا ہی معاملہ ہے کہ آج فلسطین ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. یہ ہماری نحوستوں اور گناہوں کی وجہ سے ہے کہ کبھی کشمیر میں مسائل، کبھی پاکستان میں مسائل. ایک بے نمازی کا یہ وبال ہے. جب پوری قوم میں سے اکثریت بے نمازی بن جائے تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی طرف آئے. اور ایک اور بات، والدین کی بھی قدر کرنی ہے. والدین کو ہمیشہ محبت 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 محبت، ان کا ادب ادب بادب بانصیب، ماں باپ کے ساتھ بنا کے رکھنی. بعض لوگ دین پہ چلتے رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پوری ہوتی ہیں، حج بھی پورا ماشاءاللہ، زکوٰۃ بھی، صدقہ خیرات، کلخانی بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کے آگے جو ہے نا عجیب و غریب انداز سے چلتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں. اگر ماں باپ کو ہم نے راضی نہیں رکھا ہوا تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے. اگر کسی کے پیرنٹس، ماں باپ زندہ ہے، خدا کے لیے قدر کریں، خدا کے لیے جیتے جی قدر کیا کریں. مرنے کے بعد تو سارے کلخانی پہ دیگیں چڑھا ہی لیتے ہیں نا. تو نے کیا تو کیا کیا یار، مرنے کے بعد دیگیں نہ چڑھا، پہلے بن جا ان کا. ہاں پہلے خدمت کر کے خوشی ان کی دعائیں لے لیں. جیتے جی ہم دوائی کے پیسے خرچ نہیں کرتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے دیکھ کے نا بابا کا شوگر بڑھے نہیں. یار میں ایسا نہ ہو جاؤں والدین کے لیے، امی ابو کہے میرا یہ جب بیٹا نہیں آتا میرا شوگر نہ چلا جاتا. ہاں یہ جو میرا لال آتا ہے نا، میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں میری ٹینشن ڈپریشن نہیں بنتا. میری اولاد، ہاں یہ میری جو اولاد ہے نا، یہ ہارٹ اٹیک کا ذریعہ نہیں بنتی. حرکت قلب فیل ہونے سے کئی یار بوڑھے چلے گئے ہیں، خدا کی قسم. کارڈیالوجی میں نا میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا، ڈاکٹر کہتے ہیں جناب حرکت قلب، دل حرکت کرنے سے رک گیا، اس لیے بابا جی وہ تو پتہ نہیں اولاد کے ایسے ڈنگ والے جملے تھے جو دل پہ جا کے لگے تھے. ہاں خدا کے لیے ایسے جملے نہ بولنا. والدین کو نا طاقت کے ٹیکے لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بڑے بڑے ٹیکے لگوا رہے ہوتے ہیں، کئی بزرگوں کو ٹیکے لگواتے ہیں. میں کہتا ہوں یار اپنے ہاتھ سے نہ کبھی وہ تو انگور کا گچھا کھلا بابے کو، سیب کاٹ کے خود کھلا. ہاں خود ابو کے نا پاؤں دبا لیا کر. سردی کا موسم ہے نا، ابو کو کہا ابو پاؤں تو دکھاؤ، بڑے پھٹ گئے آج، ویزلین میں لگاتا ہوں. یار لگاؤ، طاقت کے ٹیکے بھی چھوٹ جائیں گے. آپ کا صرف ٹائم دینا، خدا کے لیے ماں باپ کو ٹائم دیا کرو. ہاں سچ کہہ رہا ہوں، بڑے درد ہیں یار. میں بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کہتے ہیں بس جب سے یہ آیا نا حضرت، یہ تو آج بڑا حضرت ہے، بڑے حضروں تو یہ بڑا استاد ہے. خدا کی قسم یہ جب آیا باہر جناب دکان پہ، اور شام کو دوستوں کا ہوٹلنگ، گھر جب آئے یہ جناب پیچھے لیٹے پڑے اور موبائل چل رہا ہے. وہ بزرگ بتا رہے ہیں ہمارے لیے ٹائم نہ کرو یار. خدا کی قسم آپ ٹائم دینے والے بنے، خود یہ خدمت کیا کریں. ابا آپ کا شیر ہو جائے گا. تجربہ کر کے دیکھو. اور ابے کو نا جرت دو، دلیر بناؤ. ابا کمزور نہ ہو، ہمیں دیکھ کے ابا نا کام پہ نہیں. یار کون آ گیا؟ وہ جیسے بچپن میں نا باپ نہیں جوتی اٹھا کے پیچھے دوڑتا تھا، اور ماں وہ جوتی اٹھا کے پیچھے میرا لال جا رہا ہے. بڑے ہو گئے ہو نا، اب بھی ابو کو کہا ابو کونی وہ طاقت دو، ابے کو جرت دیا کرو. یار اس طرح کے رویے لے آؤ. سردی کا موسم ہے، فش کھا رہے ہیں، جیسے میں یہ طریقے بتا رہا ہوں، دل جوئی کے دعا لینے کے انداز. اس سال ثواب کی محفل ہے نا، کبھی ابے کو لے جاؤ یار، شیدن کے اوپر بٹھاؤ
اور دوستوں کو بلاؤ، آج آپ کو VIP بندے سے ملانے لگا ہوں. یار دوست آئیں اور کہیں میرا پرائم منسٹر میرا ابا ہے، اور پتہ چلے زمانے کو، یاروں دوستوں کو، مہمان خصوصی میرا باپ ہے. یار خدا کی قسم بلے بلے نہیں ہو جائے گی. رب کی بارگاہ میں کیسی یار رحمت اور کرم نوازی ہوگی. تو یہ انداز اپنائیے. یہ وہ طریقے ہیں جو والدین کے دلوں کو خوش کر سکتے ہیں. اللہ کرے ہم اس ڈگر پہ چل پڑیں. حدیث پاک ہے جس نے باپ کا ہاتھ چوما اس نے کعبے کی چوکھٹ کو چوما. یہ کعبہ ہے بھائی، گھر میں اتنی مبارک ہستی. بتاؤ کوئی ایسی ذات ہے جس کے ہاتھ چومنے پہ اتنی فضیلت؟ کوئی اپنے سیاسی لیڈروں کے ہاتھ چومتے ہیں، آپ چومیں. کوئی کسی کے ہاتھ چومتا ہے، یار کبھی باپ کا بھی. میرے نبی کا فرمان ہے یار باپ کا ہاتھ چوما کرو یار. ہاں جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھو باپ کتنی شان والا ہے. اولاد اگر جناب آج باہر جا کے مسٹیک کر دینا تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو اس کے باپ کا منہ دیکھو یار، بس بات ختم. اس کے ابے کے احسان ہم جو سر اٹھا کے جی رہے ہیں یہ باپ کی وجہ سے. وہ کئی لوگ نا ماں کی شان پڑھتے ہیں. سکول کی فیسیں ابا بھرے ہیں جناب، بچپن جناب ورزی ہمیں باپ لے کے دے، کالج کی فیسیں ابو بھرے، بجلی کے بل باپ بھرے، کرایہ مکان کا باپ بھرے، دودھی کو جناب دودھ والے کو پیسہ باپ کما کے دے، باپ کوئی شے ہی نہیں. ایسا تو نہ کرو یار. یہ سارے احسان جو ہے نا یہ باپ کے ہیں. باپ کے ساتھ بنا کے رکھیے. یہ ویلیں آپ اٹھا لیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے جو ویل چاہیے اب لینے لگا ہوں، دیں گے انشاءاللہ. میں نے ابھی نبی کا فرمان پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کیا یہ جھولی پھیلا رہا ہوں. کچھ یار کر کے نہ جائے، کچھ لے کے نہ جائے یار، اللہ بھی رحمت کی نظر کر دے گا. میں نے ابھی رسول اللہ کا فرمان پڑھا، جس نے باپ کا ہاتھ چوما اس نے کس کو چوما؟ کعبے کی چوکھٹ. ہائے اللہ اکبر. جس نے ماں کے پاؤں چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما. تو ایسے نوجوان میرے بھائی جن کے والد صاحب آج یہیں کٹھے بیٹھے ہیں، اسی محفل میں ہم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کٹھے بیٹھے ہیں نا، وہ نوجوان ذرا میری بات کو سمجھیے گا اور پلیز آپ نے عمل کر کے دکھانا ہے. وہی نوجوان ذرا کھڑے ہو کے چہرہ دکھا دیں. آپ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، دیدار کرا دیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں خوش نصیب بچے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ابھی، جن کے والد صاحب ادھر ہی بیٹھے ہیں. صرف وہی نوجوان کھڑے ہوں، باقی بیٹھے رہیں. ہاں ماشاءاللہ ایک نوجوان باقی جن کے، ہاں ماشاءاللہ دیکھیں ابو بیٹھے تو کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. اب وہ بیٹے صرف کھڑے ہو جائیں، وہ بچے ماشاءاللہ جن کے ابو بیٹھے ہیں. ارے واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. جہاں پہ تلاش کریں ابو کہاں بیٹھے، جلدی سے جائیے اور جا کے کہیں ابو پوری زندگی اگر کوئی دل آزاری ہوئی معاف کر دیں، اور ہاتھ بھی چوم لیجیے. ہاتھ جلدی کریں، جنت کا راستہ ہے بھائی، دیر نہیں کرنی چاہیے. اب پتہ چلے ہم ابو کے قدموں میں رہنے والے ہیں، اور جو باپ کے قدموں میں رہتا ہے وہ بادشاہ بنتا ہے. ماشاءاللہ آ جائیں ماشاءاللہ. شعیب بھائی بھی چوم رہے ہو، دیکھیں بھائی یہ ہے پریکٹیکل، ہاتھوں ہاتھ. سبحان اللہ. پتہ چلا نا عمل سے دین پھیلا ہے. یہ باپ بھی خوش، بیٹا بھی. یار اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا بتاؤ. سینے میں دل ہے نا، دل ہے کیسا خوش ہوا بیٹھا ہے عمل سے. دعوت اسلامی میں آ جاؤ، ایسے ہی مزے ہوں گے. یہ دعوت اسلامی والے جو نا پیارے پیارے اسلامی بھائی یہی سکھاتے کیسے ملا دی ہے. آپ بھی دعوت اسلامی میں آ جائیں. بچوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ اسی طرح ہاتھ چومیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق